بیت اللہ کے ادب والا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا. بھائی چھت پہ چڑھنا ایک تو اس لیے کہ بے ادبی نہیں ہے, دوسرا ضرورت بھی ہے. اب بیت اللہ کی چھت پہ کوئی کام ہوگا تو یا تو یہ ہے کہ چھت پہ چڑھو, یا یہ کہ ہیلی کاپٹر پہ جاؤ اور ہیلی کاپٹر اوپر گھومتا رہے اور چھت میں ریپیئرنگ کا کام کرتے رہو. تو ظاہر ہے یہ تو ضرورت بھی ہے, اس لیے پاؤں پھیلانے کو چھت پہ چڑھنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں جب چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو بھائی وہاں چڑھنا ضرورت ہے, پاؤں پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں پھیلانے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے. تکلیف ہے تو آپ پھیلا سکتے ہیں, تکلیف نہیں ہے تو بلا وجہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا یہ درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے, صحیح سند سے ثابت ہے, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت بھی جائز ہے بشرطے کہ سامنے کوئی آڑ موجود ہو, اور میدان میں جہاں آڑ نہیں ہوتی وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے. تو جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اگر کوئی آڑ موجود ہے تو قضاء حاجت کی جا سکتی ہے, تو پاؤں کیوں نہیں پھیلائے جا سکتے کیونکہ کتنی آڑیں ہیں درمیان میں. تو یاد رکھیں اس مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت, نہ اس کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرو, نہ اس کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرو. فرماتے ہیں کہ ہم شام میں تھے تو ہمارے جو بیت الخلاء تھے وہ ظاہر ہے وہ عمارتوں کے درمیان ہی تھے, تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بڑے ہوئے تھے, تو ہم جب اس میں بیٹھتے تھے تو اپنا رخ تھوڑا چینج کر کے بیٹھتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس بارے میں دو صحابی کی رائے میں کیا ہے, اختلاف ہے. عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کر رہے ہیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں علل اطلاق ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرنی ہے, نہ اس کی طرف پش کر کے. اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ عمارت میں ہو یا کھلے میدان میں. جبکہ دوسری طرف نبی کا عمل ہے, تو اس عمل میں عبداللہ ابن عمر نے جو کچھ دیکھا اس کی تعویل کی جا سکتی ہے, قول کی تعویل کرنا مشکل. کیونکہ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے تو اتنے غور سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, اور بیت اللہ سے تھوڑا سا بھی انحراف کافی ہے, مکمل انحراف ضرور تھوڑا سا بھی, تو عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل رخ اس طرف نہ ہو, تھوڑا سا معمولی سا بھی ہو, لیکن عبداللہ بن عمر یہ سمجھے ہوں کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے. دوسرے صحابی نے جو نبی کی حدیث کا مطلب سمجھا وہ بالکل اس کے برعکس ہے. انہوں نے کہا کہ یعنی شام میں جو عمارتیں تھیں ان کے درمیان بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے اور رخ بھی اپنا تھوڑا سا چینج کرتے تھے. دو صحابی کے عمل میں ٹکراؤ ہو گیا, دونوں طرف حدیثیں ہیں, تو ہم پھر کہتے ہیں کہ قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو تعظیم والے پہلو کو ہم اس موقع پہ ترجیح دیں گے, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا, جب آپ لیٹرین بنا سکتے ہو بیت اللہ سے ہٹا کے بھی تو آپ کو کیا ضرورت ہے ادھر ہی رخ کر کے بناؤ. آپ دنیا میں باقی رخ کیا ختم ہو گئے ہیں؟ یہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اس رخ میں بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو آپ کی گردے کی پتھری نکلے گی, ورنہ نہیں نکلے گی. تو کیوں نہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کیا جائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا, بیت اللہ کی طرف قضاء حاجت کرنا, چاہے سامنے آڑ بھی موجود ہو, یہ ہماری نظر میں درست نہیں ہے. اس لیے اور اس میں احتیاط کے بھی خلاف ہے. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے.